بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نتیجہ بھی وہی ہوگا، سنا ہے چال بدلے گا۔ پرندے بھی وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ اگر مان لیں آبی مہینہ 60 سالوں کا، تو پھر بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔ میں ہوں کامران مصطفیٰ، سید شاہ زمان انسٹیٹیوٹ قائد آباد کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے عزیز پاکستانیوں، میں آج جس موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کا عنوان ہے مضبوط ایٹمی ریاست پاکستان اور اس کی کمزور معیشت۔ معزز پاکستانیوں، آخر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں 6ویں بڑی ایٹمی ریاست اپنی اکنامک پاور کے لحاظ سے 41ویں نمبر پر ہے؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ابھرتی ہوئی 6ویں ایٹمی ریاست اور اس کی معیشت آج کمزب و حالی کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے، اس کی معیشت دیوالیہ پن کے قریب ہے، اس کی معیشت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے؟ آخر اس ملک پاکستان کی معیشت کے ساتھ ایسا کیا کھلواڑ کیا گیا؟ اس ملک کی معیشت کے اندر ایسے کون سے ناسور شامل کر دیے گئے کہ محض اپنی قیام سے صرف 3 سال بعد اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والی ملک پاکستان کی معیشت کی پوزیشن وہ نہ تھی جو آج ہے۔ 1965 کی جنگ لڑنے کے باوجود ہماری ترقی کی شرح 60% تھی۔ 60s کی دہائی کے اندر پاکستان کو ان ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں شامل کیا جا چکا تھا کہ جن کو مستقبل قریب میں ہم ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر سکتے۔ 1965 کی جنگ لڑنے کے باوجود ورلڈ بینک نے یہ رپورٹ شائع کی تھی کہ پاکستان جلد ہی ترقی یافتہ ممالک کے صفوں میں کھڑا ہو جائے گا۔ ہماری معیشت دنیا کی ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ آج کا ترقی یافتہ جرمنی، جس کو ہم نے اس وقت 20 کروڑ روپے قرضہ دیا تھا، آخر ایسا کیا ہوا اس ملک پاکستان کی معیشت کے ساتھ کہ آج اس کی معیشت وینٹیلیٹر پر آ گئی؟ جنرل ایوب کے بعد ایک سیاسی افراتفری پھیلی، سکوت ڈھاکہ ہوا، اقتدار کی ہوس نے ہماری معیشت کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ رہی صحیح کسر ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائز کی پالیسی نے پوری کر دی۔ اس کے ڈر سے ملک کے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ اپنی انڈسٹریز کو بند کر کے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گئے اور وہاں پر اپنی انڈسٹریز کو چلانے لگے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر غربت، بے روزگاری، مفلسی کی ایک لہر چل پڑی۔ ہمارے ہنرمند نوجوان بے روزگار ہو گئے۔ پھر ہمیں مڈل ایسٹ کی ایک روشنی نظر آئی اور ہمارے تمام ہنرمند نوجوان مڈل ایسٹ کی طرف رواں دواں ہوئے اور پاکستان ہنرمند افراد سے محروم ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں وقتی طور پر ہمیں مصنوعی خوشحالی تو نظر آنے لگی، لیکن وہ کوئی مستقل بنیادوں پر نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء آیا۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء نے بھی ملکی معیشت کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ ضیاء الحق کے بعد منتخب جمہوری حکومتوں کا ایک نام نہاد دور شروع ہوتا ہے، جنہوں نے پاکستانی معیشت کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پر کام نہیں کیا، بلکہ عوام کو خوش کرنے کے لیے، اپنا الیکشن جیتنے کے لیے، وقتی طور پر عوام کو سب اچھا ہے کی رپورٹ دکھانے کے لیے مختلف ممالک سے قرضے لیے، IMF سے قرضے لیے اور پاکستانی عوام کو دکھایا کہ سب اچھا ہے، ہم بہت کچھ کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے۔ لیکن افسوس، ہائے صد افسوس، انہوں نے اس ملک پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ نہ کیا۔ 1998 کا دور آیا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے اپنا دفاع مضبوط بنا لیا، اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا لیا۔ اب قوم یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ایٹمی دھماکے کے بعد شاید ہمارے حکمران کوئی معاشی دھماکہ بھی کر دیں، لیکن اس کے بعد 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ 9/11 کے واقعہ پیش آنے کے بعد پاکستان پر لگی معاشی پابندیاں اٹھا لی گئی جب پرویز مشرف نے امریکہ کی نام نہاد جنگ کے اندر کودنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ملک پاکستان کی طرف
डॉलरों की एक बरसात शुरू हुई, एक सैलाब डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान के अंदर उमड़ आया, लेकिन हमारे हुक्मरानों से वो भी ना संभाले जा सके। बजाय इसके कि वो उन डॉलरों के सैलाब के आगे एक मईशत का मजबूत बंध बांध देते, उन्होंने बैरून मुल्क जायदादें खरीदने को तरजीह दे दी और उसके नतीजे में पाकिस्तानी मईशत ज़बू हाली का शिकार होती चली गई। परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद फिर एक जमहूरी हुकूमतों की नाम निहाद जमहूरियत शुरू हो गई। अब मैं आपको वो अवामिल बताने लगा हूं कि क्या वो कौन से अवामिल थे, वो किस तरह का खिलवाड़ किया गया था हमारी मईशत के साथ, जिसकी वजह से आज हमारी मईशत का ये हाल है। दुनिया की 6वीं बड़ी एटमी रियासत आज IMF के आगे, दूसरे ममालिक के आगे, हर अपने मुल्क, दोस्त मुल्क के आगे कशकोल लिए भीख मांग रहा है। आखिर क्यों? उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर जिसने हमारी मईशत के अंदर एक कैंसर बन चुका है, उन चंद अवामिल में से पहला जो नुक्ता है वो है तवानाई का बहरान। तवानाई किसी भी मुल्क की जरूरत होती है, किसी भी मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हमारी भी ये जरूरत थी, लेकिन हमने क्या किया? बजाय इसके कि हम अपनी तवानाई को कुदरती वसाइल से पूरा करते, हम अपनी कुदरती वसाइल से तवानाई को हासिल करने की कोशिश करते, हमने मसनूई तरीके से एनर्जी के वसाइल को हासिल करने की कोशिश की। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद आने वाली हुकूमतों के दौर में अपना इलेक्शन जीतने के लिए मुल्क के कोनों कोनों में, तूलो अर्ज में बिजली पहुंचा दी गई, बिजली के खंभे लगा दिए गए, लेकिन किसी ने भी एक यूनिट बिजली बनाने का न सोचा। मुल्क में तवानाई का बहरान आया और हम बजाय इसके कि डैम बनाते, डैम से सस्ती बिजली हासिल करते, हमने अपने मुल्क को, हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क को IPPs के चुंगल में फंसा दिया। उसका नतीजा क्या निकला? हमारे गर्दिशी कर्जे बढ़ गए, मुल्क के अंदर एनर्जी की कीमतें आसमानों को छूने लगी। जब एनर्जी की कीमतें आसमानों को छूने लगी, हमारे मुल्क का सरमायादार, हमारे मुल्क का सनतकार मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाने लगा और अल्टीमेट हमारे मुल्क के अंदर गुर्बत में इजाफा हुआ, मजदूर बेरोजगार हो गया, जिसके नतीजे में मुल्क की मईशत भी ज़बू हाली का शिकार होती चली। इसके अंदर दूसरा फैक्टर हमारी बरामदात में कमी है। 2013 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारी बरामदात 25 अरब डॉलर थी, जिसको 10 से 15% के हिसाब से बढ़कर 2018 तक इसको 55% हो जाना चाहिए। लेकिन 2017 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक बजाय इसके कि हमारी दरामदात बढ़ जाती, हमारी बरामदात बढ़ जाती, वो 25 अरब डॉलर से कम होकर महज 21 अरब डॉलर तक रहे और हमारी करेंसी 20 नहीं, 30 नहीं, 100 नहीं, 300% तक गिर गई और हमारी बरामदात महज 2% बढ़ी। ये वो दूसरा फैक्टर था जिसने हमारी मईशत को डस लिया, ये वो नासूर था। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा फैक्टर था वो है दरामदाद में इजाफा। हमारे मुल्क के अंदर जो सालाना दरामदाद है, जो हम बैरूनी अदायगियां करते हैं, वो 60 अरब डॉलर है और हमारी कुल बरामदाद महज 20 अरब डॉलर है। यानी कि हमें हर साल 40 अरब डॉलर का खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह कि आखिर हमारी दरामदाद इतनी ज्यादा क्यों हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा इंपोर्टेड कल्चर है। लोगों की जहनी गुलामी ने, उनके इंपोर्टेड कल्चर ने पाकिस्तान की मईशत को इस नतीजे पर पहुंचा दिया। अगर आज हम बाजार चले जाएं तो हमें फर्नीचर, मेकअप का सामान, जूते, कोट और बहुत सी इस तरह की रोजमर्रा की दूसरी चीजें हमें सारी ब्रांडेड नजर आएंगी। हम ब्रांडेड पहनने पे फख्र महसूस करते हैं, हमें अपने मुल्क की चीज अजीज नहीं। अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? दरामदाद बढ़ गई, बरामदाद कम हुई और हमारी मईशत ज़बू हाली का शिकार होती चली गई। हमारा सबसे बड़ा दरामदी खसारा वो चाइना के साथ है, 14 अरब डॉलर का। अगर हमारे हुक्मरान नेक नीयत हो, ये चाइना के साथ
دوستی کا راگ الاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دوستی چائنا کے ساتھ ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ گہری ہے، تو وہ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم چیز کے بدلے آپ کو چیز دیں گے، ہماری جو درآمدی خسارہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ جنرل ایوب کے دور کے اندر بیرونی ملک سے صرف وہی چیز منگوائی جاتی تھی جو بہت ضروری ہو یا جو ہمارے ملک میں بنتی نہ ہو۔ جو چیز ہمارے ملک میں بنتی ہو، جنرل ایوب کے دور میں اس چیز کو نہیں منگوایا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری درآمدات کم تھیں، برآمدات زیادہ تھی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہم سے کم و بیش 20 سال بعد الگ ہوا، 20 سال بعد آزاد ہوا، آج اس کی برآمدات 55 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں۔ اس کی کرنسی ہم سے آگے جا چکی ہے۔ آج ہم ایک مضبوط ایٹمی طاقت تو ہیں، لیکن ایک مضبوط معیشت تو نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ایک مضبوط معیشت ہی مضبوط دفاع کی ضامن ہوتی ہے۔ ہمارا چوتھا بڑا فیکٹر قرضوں کی ادائیگی ہے، سود کی ادائیگی ہے۔ اس سال ہماری کل آمدنی، جو اس سال ابھی ریسنٹلی ایک بجٹ پیش ہوا ہے، اس بجٹ کے مطابق ہماری ایکچولی کل آمدنی 7,536 ارب روپیہ ہے، جبکہ اس سال ہم نے جو سود کی مد میں ادا کرنا ہے وہ ہے 7,303 ارب روپے۔ اب ہمارے پاس جو ایکچوئل پیسے بچتے ہیں اپنا ملک چلانے کے لیے وہ محض 233 ارب روپیہ ہے، جس کے اندر ہم نے اپنا دفاع بھی چلانا ہے، تعلیم، صحت، ملازمین کی تنخواہیں، پینشنز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، لیپ ٹاپ سکیم اور اس طرح کی دوسری سبسڈیز جو فلاحی کام ہے وہ بھی کرنے ہیں، اور ہمارے پاس صرف 233 ارب روپے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئیں گے باقی پیسے؟ یہ باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہوگا کیا؟ ہم کشکول اٹھائیں گے اور پوری دنیا کا چکر لگائیں گے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ ہماری کچھ امیدیں چائنا سے وابستہ ہوں گی، کچھ امیدیں اپنے کزن یو ای سے وابستہ ہوں گی، یو ای کے ساتھ ہمارا ایک کزن سعودی عربیہ ہے، اس سے وابستہ ہوں گی۔ اگر وہ دے دیں تو ان کا بھلا، نہ دے دیں تو ہم کوئی شکوہ تو کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سیانے بہت پہلے فرما گئے ہیں، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔